أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یاد رکھیے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں. جیسے کہ پیچھے سے بات چل رہی ہے کہ یہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اور گزشتہ یہ بات بہت تفصیل سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا کسی ناواقفیت کی وجہ سے ایمان نہ لانا، اور ایک ہے کہ کسی شخص کا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے معلومات ہونے کے باوجود ایمان نہ لانا. اور اس کے آگے کا ایک اور درجہ ہے کہ سب کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے دل میں کفر چھپائے رکھنا. کردار کے لحاظ سے یہ جو دوسری شکل ہے یہ بہت نامناسب ہے، بہت نقصان دہ ہے، بلکہ جو صراحتاً کفار ہیں ان کے مقابلے میں منافقین اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے منافقین کا تذکرہ بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات ہی میں فرمایا ہے. چنانچہ ان کے صفات میں سے ایک صفت اس آیت میں بیان کی گئی، جس کی ابھی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا، کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، فساد کا کام نہیں بلکہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فساد مچایا. یہاں ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض برائیاں وہ ہوتی ہیں جن کو سب برائی سمجھتے ہیں، جیسے چوری ہے، قتل و غارت گری ہے. آدمی خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی نظریے کو ماننے والا ہو، چوری کو وہ غلط ہی سمجھے گا، کسی کو ناحق قتل کرنے کو وہ شخص غلط ہی سمجھے گا، ڈاکہ ڈالنے کو سب غلط سمجھتے ہیں. تو برائیوں میں ایک قسم کی برائی وہ ہے جس کو ہر کوئی برائی سمجھتا ہے. دوسری قسم کی برائیاں وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر برائی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے حسد کرنا ہے، دوسروں کی جانب سے دل کے اندر بغض رکھنا ہے. اب بظاہر عام طور پر یہ برائی سمجھ میں آتی نہیں، جس کی وجہ سے اس سے بچنے کا کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا. قانون ساز لوگ جتنے قوانین بناتے ہیں وہ ظاہری برائیوں کی روک تھام کے لیے قانون بنتے ہیں.
چوری کے خلاف قانون بن جائے گا، قتل کے خلاف قانون بن جائے گا، لیکن حسد کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، بغض و تکدر کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو برائیوں کو روکنے کے لیے جو قانون بنتے ہیں وہ صرف ظاہری قسم کی برائیوں کے لیے قانون بنتے ہیں، اور جو ظاہری قسم کی بیماریاں ہوتی ہے، جو برائیاں ہوتی ہیں، ان کی روک تھام کسی حد تک آسان بھی ہوتی ہے کہ قانون کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی برائی اتنی عام ہوتی ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو روکتے ہیں، لیکن جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ ان کے اوپر نہ قانون بن سکتا ہے اور نہ ہی عام طور پر ان کو کوئی بیماری سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ جو اندرونی برائیاں ہیں یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے بیرونی بیماریوں اور برائیوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر گویا کہ دیمک لگ جاتی ہے کہ دیکھنے میں تو ساری ایک مسلم کمیونٹی ہے، لیکن سب کے دلوں کے اندر بغض ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھنے کو، بولنے کو تو یہ بہت اچھا لگے گا کہ یہ پوری مسلم کمیونٹی ہے اور یہاں اتنے ہزار مسلمان یہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر رہتے، بولنے کو بہت اچھا لگے گا، لیکن جو بغض کی بیماری ہے اس کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے دور رہیں گے، گھر تو بازو بازو رہیں گے لیکن دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے رہیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے گا، کوئی کسی کے درد و غم میں شریک نہیں، کوئی کسی کے ہنسی خوشی میں شریک نہیں۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے یہ سب ملے ہوئے ہونے کے باوجود بھی یہ صرف ایک بیماری نے ان کے اندر ایسے دیمک کا کام کیا کہ یہ سب اندر سے بکھر گئے اور کھوکھلے ہو گئے۔ اب اس کے اوپر کیا قانون بنایا جائے؟ قانون تو نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قانون سازی پر آپ نے جتنی توجہ دی ہے اس سے زیادہ توجہ آپ نے انسان کو انسان بنانے پر دی۔ یہ آپ کا بڑا خاص کمال رہا، انسان کو انسان بنانا یہ اہم ہے۔ اگر انسان انسان بن جائے اور قانون نہ بھی بنے تب بھی یہ ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں گے، اور اگر انسان کو انسان بنانے کی محنت نہ کی جائے تو انسان خود بخود حیوان بن جاتا ہے، اور جب یہ حیوان بن جائے گا تو اس کے بعد آپ 50 قوانین بنا لیں، آپ سینکڑوں قوانین بنا لیں، جو قانون ساز ہوتے ہیں وہی قانون شکن ہوتے ہیں۔ قانون بنانے والا خود جانتا ہے کہ اس قانون کو کیسے توڑا جائے اور اس قانون کے خلاف کیسے راہیں ہموار کی جائے، وہ قانون ساز لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے انسان کو انسان بنانے کی، اس محنت کے نتیجے میں سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئے اور یہ پوری مسلم کمیونٹی ایک فیملی میں کنورٹ ہو گئی، اور اسی کا فائدہ یہ ہوا کہ کسی بھی سخت سے سخت دشمن کے لیے یہ بات آسان نہیں تھی کہ وہ کسی مسلمان کے اوپر آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ منافقین کے پاس کیا تھا؟ منافقین یہ خود کہا بھی کرتے تھے کہ ہم تو بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم تو مفلسوں کا
لحاظ بھی کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کا جو ہے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور واقعی کرتے بھی تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ جو منافقین تھے وہ منافقین کچھ اچھا کام کرتے ہی نہ ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی بہت سارے اچھے کام کرتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، دھوکہ کبھی نہیں دیتے تھے، اپنے ہمسایوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کے پاس اپنے رشتہ داروں کی بڑی اہمیت تھی۔ ایسے بہت سارے اچھے کام خود مشرکین بھی کرتے تھے۔ منافقین میں بھی بہت سارے اچھے کاموں کی عادت تھی، کیونکہ وہ بھی انہی میں سے تھے، مشرکین مدینہ میں سے تھے منافقین اکثر و بیشتر، اور یہود و نصارہ میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے زیادہ تر۔ تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو مصلحین میں سے ہیں، ہم لوگوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تربیت جو قائم کیا تھا، یہ اس نظام تربیت کے اندر آئے نہیں، اس نظام تربیت کا وہ حصہ نہیں بنے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنانے کی جو محنت کی تھی، وہ محنت ان کے اوپر نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس محنت کے اندر داخلی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً ان کے اندر اس طرح کی بیماریاں ہو گئی، اور بلکہ تھی پہلے سے۔ منافقین کی سب سے بڑی بیماری حسد، جلنا دوسروں سے، اور ان کو سب سے زیادہ حسد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے اور مسلمانوں سے تھا۔ یہ بیماری ان کے اندر تھی۔ تو اب یہ حسد کی جو بیماری تھی، اس کے علاوہ اور جو اندرونی بیماریاں تھیں، یہ اندرونی بیماریاں اتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن ان کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے وہ مفسد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مفسد قرار دیا، اور ان بیماریوں کی وجہ سے وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کھوکھلا پن پیدا کرنے اور آستین کا سانپ بننے کے لیے وہ ہمیشہ تیار تھے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک نے ان کو مفسد قرار دیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مصلح کہا کرتے تھے۔ اور آپ ایک بات پر غور کریں کہ تفاسیر تو ہمیں یہ بتاتی ہے، احادیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جن آیات کا ذکر چل رہا ہے، یہ آیات منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ آیات شروع ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہاں سے 13 آیات تک کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ منافق کا ذکر نہیں کیا، لفظ منافق نہیں آیا، بلکہ صرف ان کے مختلف صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر لفظ منافق کے ساتھ یہ صفات آ جاتی تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک دوسرے کیٹیگری میں لا لیتے کہ بھئی وہ منافقین کے بارے میں ہیں، ہم تو مومنین میں سے۔ اب جب ہم الگ کر لیے تو ان کے سلسلے میں جو کچھ بات آ رہی ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسلوب یہ اختیار کیا کہ منافقین کا ذکر کیے بغیر ان کی صفات کو بیان کیا، اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب ان کی صفات کو بیان کیا گیا تو ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہر شخص کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ یہ اپنے بارے میں یہ غور کر لیں کہ کہیں میرے اندر بھی تو ایسی صفات نہیں ہے۔ اگر میرے اندر بھی ایسی صفات ہے تو مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟
کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہیں کہ میں بہت بڑا مصلح ہوں، بہت بڑے بڑے اچھے کام میں انجام دیتا ہوں، لوگوں کی بہت خیر خواہی کرتا ہوں، بڑا صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں، بڑے حج و عمرے کرتے رہتا ہوں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہوں، روزے پورے اہتمام سے رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ایسے بہت سارے کام ہم اپنے سلسلے میں سوچتے رہیں، گنواتے رہیں اور اپنے آپ کو مصلح سمجھتے رہیں۔ منافقین بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم مفسد ہیں اور ہمارے ذریعے سے معاشرے کو اور سوسائٹی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ اس محاسبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ منافق کا ذکر کیے بغیر صرف صفات کو بیان کیا، اور قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ ہدایت حاصل کرنا ہے کہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے اس سے ہم باہر آئیں کہ میں ایسا میں ویسا، یہ اوور کانفیڈنس سے باہر آئیں اور تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کریں، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو مصلح سمجھتا رہتا ہے اپنے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں، کچھ ہیبٹس اس کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اصل میں وہ مصلح نہیں ہیں، بلکہ اصل میں وہ مفسد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو، سوسائٹی کو، کمیونٹی کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے، لیکن اس کو اس کا شعور اور اندازہ بھی نہیں۔ ایک موٹی سی مثال، بعض لوگوں کو ایک ہوا چڑھا ہوا رہتا، میں حق بولتا ہوں، اس کا ایک ہوا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں حق بولتا ہوں، کسی سے میں ڈرتا ہوں نہیں۔ بولنے سننے کے اعتبار سے تو بہت اچھی بات ہے، ہاں بہت اچھی صفت ہے، ایسا بولنا چاہیے، کبھی بھی غلط چیزوں سے مرعوب نہیں ہونا، متاثر نہیں ہونا، حق بولنا چاہیے۔ اب یہ جو حق بولتوں کا ہوا ہے، بعض مرتبہ ایسے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اچھائی وجود میں آنے کے بجائے برائی پروموٹ ہوتی رہتی۔ مثال کے طور پر ایسا ہی سمجھنے والے ایک صاحب راستے سے گزر رہے ہیں، ایک آٹو والا آٹو میں آواز کے ساتھ گانے لگا کر کے چلا رہا ہے۔ اب وہ اپنی گاڑی بھگا لیتے بازو گئے، اور بازو جا کر کے انہوں نے کہا، کدھر مسلمان ہو کے شرم نہیں آتی؟ اتنے آواز سے گانے لگا لے کے روڈوں پہ جا رہے۔ تو یہ سننا تھا، اس نے والیوم اور تھوڑا بڑھا دیا۔ کیا ہوا؟ حق بولتا ہوں، ڈرتا ہوں نہیں کسی سے، لیکن حکمت نہیں، مصلحت نہیں، طریقہ نہیں، دعوت دینے کا سنت انداز کیا ہونا چاہیے اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ تو اب اس سے کوئی اچھائی تو وجود میں نہیں آئی۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ایک فساد پیدا ہو گیا، خود انہیں بھی نقصان ہوا، جتنے لوگ آٹو میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے بھی ایک ہنسی کا ذریعہ بن گیا، اور اصلاح تو ہوئی نہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سی صفات ہے کہ جو ہمارے اندر سے ہمیں نکالنا ہے، اس کو کریکشن کرنا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ اس لیے اگرچہ کہ یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب کسی بھی شخص کے اوپر صراحت کے ساتھ منافق ہونے کا حکم کوئی نہیں لگا سکتے، لیکن ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کی یہ جانچ پڑتال کرتا رہے
کہ کہیں منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت میرے اندر تو نہیں آ رہی ہے. اور تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے آپ پر نفاق کا بڑا خطرہ رہا کرتا تھا. دوسرے کو منافق کہنے کی تو ہمت کسی کی نہیں تھی، لیکن ہر کوئی یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ بتا دی پوری. اب ان کو پتا تھا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کسی سے کہنا مت. اب وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سمجھے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی کسی کا جنازہ آتا تو یہ دیکھتے تھے کہ اس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہے یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ ہے تو نماز پڑھتے تھے، اور اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ غائب ہے تو یہ شریک نہیں ہوتے تھے. اور بار بار جا کے پوچھ لیا کرتے تھے کہ ذرا مجھے یہ بتا دو کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. تو اپنے آپ پر نفاق کا خطرہ ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے. دوسرے پر منافق ہونے کا حکم لگانا اس کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، لیکن نفاق کا خطرہ اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ اصلاح کے طرف راغب رکھنا اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ایک حقیقی مسلمان کی علامت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم.